اگلا رکوع شروع ہوتا ہے رکوع نمبر 22 اور آیت نمبر 177 ہے. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عنوان دیا آیت البر. طویل آیت ایک اور آ گئی. بر نیکی کو کہتے ہیں. نیکی کی حقیقت کا بیان اس مقام پر آ رہا ہے. نیکی کی جڑ و بنیاد ایمان، اخلاص. نیکی کی روح کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، آخرت کا اجر پانا، اور نمونہ ملے گا پیغمبر کی ذات سے علیہ السلام. نیکی میں کیا پہلے ہے؟ انسانی ہمدردی. ایمان دل میں ہو تو لوگوں کی ہمدردی دل میں ہونی چاہیے. اور نیکی میں کیا ہے؟ عبادات کا اہتمام، نماز بھی اور زکوٰۃ بھی. اور نیکی میں کیا ہے؟ معاملات کو درست رکھنا، وعدے کو پورا کرنا. اور نیکی میں کیا ہے؟ حق و باطل کا معرکہ سجے نا تو باطل کے خاتمے اور حق کی سر بلندی کے لیے کھڑا ہونا. یہ نیکی کا ایک جامع تصور اس مقام پر آ رہا ہے. فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. نیکی صرف اسی بات کا نام نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو. دوسرے پارے کے آغاز میں کیا تھا؟ تحویل قبلہ. یہود نے اعتراض کر دیا، ذرا بات ادھر ادھر ہو گئی تو پریشان ہو گئے. ارے تم ظاہر پرست نہ بنو، ذرا ظاہر کی باتوں سے آگے بڑھ کر حقیقت کی طرف جاؤ. ظاہر کی بھی اہمیت ہے مگر نیکی کی حقیقت بتائی جا رہی ہے. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن. نیکی تو اس کی ہے. اس کون؟ کرنے والا. اس کی نیت ٹھیک ہوگی تو اجر ملے گا، نیت میں کھوٹ تو اجر نہیں ملے گا. وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَن. نیکی تو بلکہ اس کی ہے آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. جو ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں اور کتابوں اور انبیاء علیہم السلام پر. نیکی کی روح ہے ایمان. اللہ کو راضی کرنا ہے، آخرت میں اجر چاہیے ہے، اور پیغمبر کا اسوہ وہ نیکی کی صحیح شکل ہمارے سامنے رکھے گا. نیکی کی جڑ اور بنیاد و روح وہ ایمان ہے. اچھا، نیک آدمی میں سب سے پہلے کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ. اور اس نے مال کی محبت کی باوجود مال خرچ کیا رشتہ داروں پر اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں پر اور سوال کرنے والوں پر اور گردنوں کے آزاد کرانے میں. مال کی محبت کے باوجود یہ بھی ترجمانی کی گئی، اور اللہ کی محبت کی خاطر خرچ کیا یہ بھی ترجمانی کی گئی. باقی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، سوال کرنے والے اور گردنوں کے آزاد کرانے، یہ ڈیفرنٹ کیٹیگریز بیان کی گئی. اگر دوسروں کی تکلیف کو محسوس نہیں کر رہے تو بہت کچھ ہو سکتے ہیں، نیک نہیں ہو سکتے. لیکن انسانی ہمدردی سے آگے بڑھ کر اللہ کا بھی حق ہے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. اور وہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، عبادات کو بھی انجام دے، بدنی عبادت بھی نماز، مالی عبادت بھی زکوٰۃ. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. اور جب وہ وعدہ کریں تو اس کو پورا کریں. وعدہ اللہ سے بھی ہوتا ہے پوری زندگی بندگی کا، وعدہ بندوں سے بھی ہوتا ہے، لکھا جاتا ہے. وعدے امپلائڈ اگریمنٹس بھی ہوتے ہیں حقوق کے ادا کرنے کے اعتبار سے. وعدے اپنے آپ سے بھی ہوتے ہیں، اللہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا. یہ سارے وعدے وہ پورے کرتے ہیں. لیکن بالخصوص ان کی کیا صفت ہے؟ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور بالخصوص وہ صبر کرنے والے ہیں سختیوں میں اور تکالیف میں اور جنگ کے موقع پر بھی. مصائب آئیں تو ڈٹے رہتے ہیں. اور جنگ ایمان والوں کی کیوں ہوتی ہے؟ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. سورہ انفال کی آیت نمبر 39. اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے. یہ نہیں کہ کونے کھدرے میں بیٹھ کے بس نیکیاں کر رہے ہیں اور معاشرے میں باطل ناچ رہا ہے، ننگا ناچ. قطعا نہیں. وہ میدان میں آتے ہیں اور باطل کو چیلنج کرتے ہیں، اور اگر جنگ کا موقع آتا ہے تو ڈٹے رہتے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ ہے نیکی کا بڑا انقلابی اور ہر کی تصور، ڈائنامک کانسیپٹ آف دی گڈ ڈیڈس جو اس مقام پر قرآن عطا کر رہا ہے. اولئک الذین صدقوا. یہ لوگ سچے ہیں. واولئک هم المتقون. اور یہی لوگ متقین ہیں. قرآن سے ہدایت کون پائیں گے؟ جو متقین ہوں گے. متقین کی صفات البقرہ کے شروع میں بھی تھیں، یہاں نیک آدمی کا ذکر کر کے متقین کی صفات کا ذکر آ گیا. ایمان بھی، انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی، نماز و زکوٰۃ کا قائم کرنا بھی، ادا کرنا بھی، وعدوں کو پورا کرنا بھی، صبر کا مظاہرہ بھی، حق و باطل کے معرکے میں ڈٹے رہنا بھی، اور حق کی سربلندی کے لیے جان مال سب کچھ لگا دینا بھی. یہ سچے ہیں اور یہی متقین ہیں. اللہ ان متقین اور واقعتاً نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرمائے. ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے، اس کے بعد انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا دورہ ترجمہ قرآن کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے. سورۃ البقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں. آیت نمبر 177 میں نیکی کی حقیقت کا تذکرہ ہمارے سامنے آیا. مطالعہ آگے بڑھا رہے ہیں. سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 سے نبی اکرم علیہ السلام کی امت سے مخاطبت اور بہت سارے احکامات آ رہے ہیں ہمارے سامنے. سورہ البقرہ آیت نمبر 178 ارشاد ہوا:
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے ایمان والو تم پر فرض کیا گیا ہے یعنی لازم کیا گیا ہے مقتولوں کے بارے میں قصاص کے معاملے کو۔ قاتل کسی کو قتل کرے تو مقتول کے حوالے سے بدلہ لیا جائے گا، قاتل کو قتل کیا جائے گا، اس کو قصاص کہا جاتا ہے۔ زمانے جاہلیت میں ایک حرکت ہوتی تھی، آج کی ترقی یافتہ لوگ بھی حرکتیں کرتے ہیں، اگر بڑے قبیلے خاندان کا مر جائے تو 5 مار دیتے ہیں قاتل کے قبیلے کے۔ فرمایا گیا نہیں، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، یعنی جس نے قتل کیا وہ قاتل ہی قتل کیا جائے گا قصاص میں۔ یہ نہیں کہ چھوٹے قبیلے کے فرد نے مارا بڑی قبیلے کے فرد کے بندے کو تو چھوٹے قبیلے کے 10 اڑا دیں گے یا کسی کے پورے ملک کو اڑا دیں گے، جاہل لوگ آج بھی کرتے ہیں اس طرح کی حرکتیں۔ نہیں، جو قاتل ہے اسی کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ ہاں ایک آپشن دیا گیا معافی کا، فرمایا فمن عفی لہ من اخی شیء فاتباع بالمعروف او اداء الیہ باحسان، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو دستور کے مطابق معروف طریقے پر پیروی کرے اور اسے عمدگی کے ساتھ ادا بھی کرے۔ کیا مطلب؟ مقتول کے وارث چاہیں تو قاتل کو معاف کر سکتے ہیں، اب وہ خون بہا بلڈ منی کا تقاضا کریں گے جو کہ قاتل ادا کرے گا یا اس کے رشتہ دار ادا کریں گے اور کبھی اسٹیٹ ادا کرے گی، تو یہ آپشن دیا گیا۔ مگر یہ مقتول کے وارث ہیں جو چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں قاتل کو اور وہ خون بہا دے گا۔ فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم، پس جس نے اس کے بعد زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ قاتل کو معاف کیا جا رہا ہے تو بھائی وہ خون بہا ادا کرے، اگر ادا نہیں کرتا وہ زیادتی کر رہا ہے، اور مقتول کے ورثاء نے خون بہا لے لیا، بلڈ منی ان کو مل گئی، اب بھی انتقام کے جذبات رکھے ہوئے، یہ ان کی زیادتی کا معاملہ، زیادتی کوئی نہ کرے۔ یہ قصاص کا حکم کیوں دیا گیا؟ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگانی ہے اے عقل والو تاکہ تم بچ سکو۔ کس سے بچ سکو؟ قتل و غارت گری سے بچ سکو۔ دنیا کے کچھ لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزائیں ہیں، عجیب بات ہے، یہ اعتراض کرنے والوں کو قاتلوں سے مجرموں سے محبت ہے، مقتول کی بیوہ اور اس کے بچے یتیم ہو گئے ان سے کوئی محبت نہیں، اور زندگیاں ضائع ہوتی چلی جائیں اس کی کوئی فکر نہیں۔ اللہ ہمارا خالق ہے، وہ کہتا ہے قصاص کے حکم میں زندگانی۔ ایک شخص 100 مرتبہ سوچے گا کہ اگر میں قتل کروں گا مجھے بھی قتل کیا جا سکتا ہے، یہ بھی بچے گا، قتل ہونے والا بھی بچے گا۔ یہ زندگانی اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے جس سے جانیں محفوظ ہوں گی اور دشمنیوں کے دائرے طویل نہیں ہوں گے، ورنہ ایک دوسرے کو دوسرا اس والے کو اس کا بیٹا، اس کو اس کا چچا، اس کو اس کا بھتیجا، اس کو لامتناہی سلسلہ ہوگا۔ نہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو، مراد قتل و غارت گری سے۔ یہ حکم اللہ کا ہے، nobody can deny this۔ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی معاذ اللہ انکار کرتا ہے قصاص کے حکم کا، اپنے ایمان کی خیر بنائے اور اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد وصیت کے بارے میں ایک اول حکم عطا ہو رہا ہے، گو کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ورثاء کے حقوق عطا کر دیے اور معین کر دیے تو یہ حکم منسوخ مانا جائے گا۔ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا موقع آئے، اگر وہ مال چھوڑے تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے کے مطابق۔ حقا علی المتقین، یہ متقین کے ذمے ہے کہ وہ لازماً یہ کام کریں۔ اول یہ حکم تھا، بعد میں والدین کے لیے، اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر کے لیے، بیوی کے لیے خود حصے مقرر فرما دی۔ وہ احکام سورہ نساء کی آیت نمبر 11 اور 12 میں آئے تو یہ حکم منسوخ، ایبروگیٹڈ مانا جائے گا۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ فانما اثمہ علی الذین یبدلون، پھر جو کوئی اسے بدل دے اس کے بعد کہ اس نے اس کو سنا یعنی وصیت کو، تو اس کا گناہ صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اسے بدل ڈالا۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ کوئی اگر وصیت کے معاملے میں ڈنڈی مار رہا ہے تو اللہ سننے والا، علم رکھنے والا، اللہ کو سب معلوم ہے، جواب اللہ کو دینا ہوگا۔
ہاں فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علی، پس جو کوئی وصیت کرنے والے سے طرفداری یا گناہ کا خوف کرے پھر صلح کرا دے ان کے درمیان تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وصیت کرنے والے نے کوئی ایسی وصیت کر دی جو شریعت کے خلاف ہے تو اس کو شریعت کے مطابق کرنا پڑے گا، اگر اس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا۔ اس حوالے سے اگر وصیت بدلنا پڑے تاکہ شریعت کے مطابق معاملہ ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بے شک اللہ غفور ہے، اللہ تعالی رحیم ہے۔ وصیت کے بارے میں ذہن میں رکھیں، ورثاء کے حصے اللہ تعالی نے خود مقرر فرما دیے، تو اب وارث کے لیے وصیت نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ غیر وارث کے لیے وصیت کی گنجائش ہے، وہ بھی زیادہ سے زیادہ 1/3 مال کی حد تک۔ یہ تفصیل تفاسیر میں اور پھر احادیث مبارکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔